الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے نماز کا طریقہ حنفی اس میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے نئے سلسلے نیک بننے کا نسخہ، اس میں آپ کی شرکت کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام حکیم یعنی حکمت والا بھی ہے، اور اس حکیم عز و جل کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، چاہے وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی جو عطا کی اور ایک مخصوص مدت گزرنے پر اس کے بعد ہماری موت واقع ہو جائے گی، یہ یقیناً حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ یعنی آزمائش ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس حیات فانی میں کیا جانے والا ہمارا ہر عمل اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، چاہے وہ عمل نیکی پر مشتمل ہو یا برائی پر، اس عمل کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے، اس عمل کو ہم نے چھپ کر تنہائی میں کیا ہو یا لوگوں کے سامنے، دن کے اجالے میں کیا ہو یا رات کی تاریکی چھا جانے کے بعد، کوئی دوسرا اس عمل پر مطلع ہو یا نہ ہو، اور وہ عمل ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ پھر آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، عمل کا بڑا ہی مرتبہ اور مقام ہے، لہذا اس عمل کو ہم کس طرح پائیں گے، وہ کیا نسخہ ہے کہ جس پر عمل کی برکت سے ہم نیک بن جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آئیے یہ ہم ہمارے مہمان رکن شورا سے سماعت کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سلسلے میں آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ آپ نے سلسلے کا نام ملاحظہ فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ نیک بننے کا نسخہ ہے، تو حضور اس دور کے اندر آپ نیک بننے کا کیا نسخہ
ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش فرمائیں گے؟ اصل میں اس وقت جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جتنے اسلامی بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں، سلسلہ نیک بننے کا نسخہ فی زمانہ چینلز کی دنیا میں امت مسلمہ کی خیرخواہی پر مبنی ایک اہم منفرد کوشش ہے۔ اگر جتنے بھی ناظرین موجود ہیں، اگر آپ بلا ناغہ اس سلسلے میں بلکہ دیگر تک اس سلسلے میں شریک ہونے کی دعوت پیش کرنے کے ساتھ آپ شامل رہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ اس میں 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کے عطا کردہ اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے پر کے طریقوں پر مشتمل شریعت اور طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات باصورت سوالات آپ نے عطا فرمائے، اور آپ نے نہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، جیل خانہ جات میں جو قیدی ہیں ان کی اصلاح کے لیے، اور مدنی منوں کے لیے، یعنی اسی طرح جو گونگے بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک انفرادیت یہ بھی ہے کیونکہ یہ جو مدنی انعامات نیک بننے کے نسخے کے طور پر پیش کیے جائیں گے، اس میں چونکہ گونگے بہرے اسلامی بھائی جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کے لیے بھی امیر اہل سنت نے خیرخواہی فرمائی اور ان کے لیے بھی یہ مدنی انعامات مرتب فرمائے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس سلسلے میں یہ اشاروں کی زبان میں بھی باقاعدہ یہ پیغام لیکن کی دعوت انشاءاللہ دی جاتی رہے گی، اور نیک بننے کا نسخہ ان گونگے بہروں کو بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو مدنی انعامات ہیں یہ طریقہ کار ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم اس سلسلے کو مدنی چینل کے سلسلے میں انشاءاللہ نیک بننے کے نسخے کے طور پر انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ آپ گھر کا ہر فرد دیکھے، کیونکہ دیکھیے اس وقت میرے ہاتھوں میں یہ دو اہم رسالے 72 مدنی انعامات، یہ آپ اسے اسکرین پر اس وقت ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ دیکھیے 72 مدنی انعامات اور 63 مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے یہ 92 مدنی انعامات کا رسالہ ہے، اور اس کے ساتھ جو اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ للبنات اسلامی بہنوں کے جو جامعات ہیں اس کے اندر یہ 83 مدنی انعامات کا رسالہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ کے بچوں کے لیے یہ 40 مدنی انعامات کا رسالہ ہے، یہ آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے بالخصوص یہاں پر آپ نے جو سماعت کیا کہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ مدنی انعامات مرتب ہیں جن کی تعداد 25 ہے، اور اس کے اندر اشاروں کی زبان میں جس کے اندر یہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ جیسے یہ 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صفات ادا کرنا جی، اور یہ مزید جو ہے نا وہ مزید جیسے دیگر بھی مدنی انعامات کا سلسلہ اس میں جاری و ساری ہے۔ تو یہ جو حضرت نے فرمایا کہ مدنی انعامات کی نیک بننے کا نسخہ ہے، تو آپ کو ان مدنی انعامات کے رسائل کی زیارت بھی یہ کروا دی گئی ہے۔ تو حضور کی ارشاد فرمائی کہ آخر آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ مدنی انعامات اس دور میں نیک بننے کا نسخہ ہے، تو آخر مدنی انعامات ہی کی ضرورت کیوں؟ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ مدنی انعامات کی ضرورت کی بات نہیں، اصل میں نیک بننے کے لیے اچھی صحبت، رہنما اور ان کی طرف سے دیے گئے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا نیک بنانے میں معاونت کرتا ہے جی، اور یہ مدنی انعامات بھی ایک ولی کامل کی طرف سے ایک سمجھ لیں کہ امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے بآسانی نیک بنا جا سکتا ہے، اور یہ طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اسلاف کے چاروں طریقت کے سلسلے ہیں جی، یہی ہے نا کہ اپنے متعلقین اپنے مریدین کی اسی انداز سے قریب لا کر صحبت دین کو مختلف انداز سے ان کی تربیت فرمائی۔ تو یہ مدنی انعامات جو ہے رسالہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے نیک بنانے کے لیے، تو یہ ایک طریقہ ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ
کوئی اگر اس کا معمول بنائے گا تو اس کو واضح محسوس ہوگا کہ بتدریج اس کے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے اور گناہوں کے بچنے معاملات میں بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور بلکہ اس موقع پر میں چونکہ مدنی انعامات کی افادیت، اس کی اہمیت اس سلسلے میں ہر سلسلے میں پیش کی جائے گی تو بالخصوص جیسا کہ ایک ایک مدنی انعام کہ اس میں چونکہ جیسے اسلامی بھائیوں کے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے 63 ہیں، تو اس طرح ہر مدنی انعام کو ایک ایک بتایا جائے گا اور ایک ایک سلسلہ اس مدنی انعام سے متعلق ہوگا کہ آئندہ انشاءاللہ جو سلسلہ ہوگا تو اس میں ایک مدنی انعام، اسی پر سوال جواب، اسی پر مطلب ہے کہ وضاحتیں، اس کے دینی فوائد، دنیاوی فوائد جو ہوں گے انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے. تو اس وقت جو یہ مدنی انعامات کا تذکرہ چلا، مدنی انعامات سے متعلق ناظرین نے جیسے سنا، تو میں اس وقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ جو کہ جنہوں نے یہ مدنی انعامات پیش کیے ان کی ذات مبارکہ سے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا تو تاکہ اندازہ ہوگا کہ یہ مدنی انعامات جن کی طرف سے پیش کیے گئے اللہ تعالیٰ ان کو کیسا مقام عطا فرمایا. اور یہ فتاوی رضوی شریف جلد 19 کے صفحہ 433 پر اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے. اس فتوے کے چند مطلب ہے کہ میں جو اقتباسات ہے وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ایک سنی حنفی شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو ضروری شعائر اسلام اور نماز روزوں کے مسائل سے واقفیت لوگ نہیں رکھتے تھے ان کی انہوں نے اصلاح کی اور ان کی نیکی کی دعوت، ان کی تربیت کی برکت سے وہ لوگ جو نماز کے مسائل سکھانے کے لیے درس و بیان کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، سیکھنے کے لیے جاتے تھے، آج وہ خود نہ صرف بیان کرنے والے بن گئے بلکہ مساجد کے امام بن گئے. اور یہ شخص جاتے ہیں اور مطلب اس طرح جا کر بیانات وغیرہ کرتے ہیں، لوگ اصلاح ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ بن جاتے ہیں ایک علاقے کے اندر. تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مختلف باتیں ارشاد فرما کر کہ اگر وہ اس طرح احتیاطوں کے ساتھ کرتے ہیں باقی تو یہ نہ صرف عالم بلکہ اس زمانے میں اراکین دین و سنت یعنی دین و سنت کے ستون اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اور نائب اور اللہ جل جلالہ کے اولیاء کاملین اور اعلیٰ نعمتوں میں سے انہیں سمجھنا چاہیے. سبحان. تو یہ آپ نے ان کے ایک علاقے میں جنہوں نے اس طرح نیکی کی دعوت پیش کی اور ان کی نیکی کی دعوت کی برکت سے لوگ مطلب ہے کہ تربیت لینے لگے اور اس طرح وہ نیکی کے راہ پر گامزن ہو گئے. تو اس وقت یہ مبارک فتویٰ فی زمانہ امیر اہل سنت اور ہر وہ سنی عالم و مبلغ جو اس مبارک فتوے کے مطابق سنتوں کی دھومیں مچاتے ہیں ان کی ذات مقدسہ کے مکمل عکاسی کرتا ہے. یعنی کہ سمجھے کہ امام اہل سنت کے، امیر اہل سنت کے بارے میں تاثر آتے ہیں کہ آپ غور کریں نا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک علاقے یا شہر میں مدنی کام کے لیے کوشش فرمانے والے عالم اہل سنت کے لیے فرمایا کہ انہیں نہ صرف عالم بلکہ اس زمانے میں دین و سنت کا ستون سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب اور اللہ عز و جل کے کامل اولیاء میں سے اسے جاننا چاہیے. تو جس ہستی کو دنیا امیر اہل سنت کے نام سے پکارتی ہو، جن کے تقوی و پرہیزگاری اور دینی خدمات کی دھوم دنیا کے کونے کونے میں مچ رہی ہو، جن کے سنت و بھرے بیانات و پر تاثیر تصنیفات و تالیفات کی برکتوں سے ہزارہ نہیں لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہو، ان کے مرتبے کا کون اندازہ رہا سکتا. میں نے اس لیے عرض کیا کہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ جنہوں نے مدنی انعامات دیے، اللہ تعالی کا اتنا ان پر کرم ہے کہ ان کی کوششوں کی برکت سے آج آپ کے سامنے مدنی چینل پہ بھی اسلامیہ دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. وہ نوجوان مدنی بہاریں بھی سنتے رہتے ہیں کہ پہلے یہ اس طرح لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، وہ تائب ہو گیا، نمازی بن گیا، شرابی نے شراب چھوڑ دی. بلکہ آپ کے سامنے مدنی چینل سے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی غیر مسلم الحمدللہ وہ داخل اسلام ہو گئے. سبحان. تو یہ مدنی انعامات الحمدللہ جن کی طرف سے پیش کیے گئے ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے اور وہ تربیت کے اس طرح کے انداز جانتے ہیں کہ جس کی برکت سے الحمدللہ لوگ نیک بن جاتے ہیں، نیک راستے پر آتے ہیں. تو یہ نیک بننے کا نسخہ جو ہے نا، یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں کسی لمحے بھی مطلب ہے کہ آپ اگر اٹھ کر جاتے ادھر بیٹھ جاتے نہیں، بلکہ یہ سلسلہ پورا مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سننے کا ہے. کیونکہ ابھی تو آج جو سلسلہ ہے نا یہ ہے تعارفی سلسلہ.
آج کسی مدنی انعام کو خصوصاً لے کر اس کی وضاحتیں، اس کے سوال جواب یہ نہیں ہوں گے. آج تو یہ ہے کہ یہ بس ہم بیٹھے یہاں پر اور اب آپ کے سامنے مدنی انعامات کی اہمیت، افادیت، اس سلسلے میں بس ہماری آج کوشش یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ جو مدنی چینل پہ ناظرین ہیں وہ خود بھی اس سلسلے میں شامل رہیں اور دیگر اپنے جس میں احباب وغیرہ ہیں ان کو دعوت دے کر شامل کریں کہ یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ نیکی کی دعوت دے کر لائیں. آپ کی نیکی کی دعوت کے برکت سے اگر کوئی اس سلسلے میں شامل ہو گیا اور وہ نمازی بن جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. تو یہ مدنی انعامات چونکہ ابھی تو شروع ہوئے نا، آپ جب اس میں شامل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کس قدر اہم ہے یہ مدنی انعامات. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت کیا کہ مدنی انعامات کی آخر کیوں ضرورت ہے. آئیے ہم اپنے اس سلسلے کو بابرکت کرنے کے لیے اور آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی کی زبانی سنا دیتے ہیں کہ مدنی انعامات کی آخر کیوں ضرورت ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کس طرح مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح یہ آپ اسے نیک بننے کا نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں. آئیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے وہ سنوا دیتے ہیں اور دکھا بھی دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا محمد قاسم اتاری، لیک کالونی. باپا دنیا بھر سے اسلامی بھائی ذمہ داران اس وقت الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور تربیت کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. باپا دنیا بھر کے ذمہ داران جو اس وقت دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس وقت ہیں، مدنی چینل پر بھی یقیناً دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس دنیا بھر کے جو اسلامی بھائی ذمہ داران آئے ہوئے دنیا بھر میں مدنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیسا کام ہو، کیا ہو؟ آپ کی جو خواہش ہے برائے کرم اس کا بھی اظہار فرما دیں تاکہ ہمارے ذمہ داران دیگر پیغام کے ساتھ ساتھ آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی دنیا بھر میں دھومیں مچائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میری خواہش اتنی زیادہ ہے کہ یہ پوری بیچارے کیسے کریں گے. اور میری خواہشات تو میں روزانہ کچھ نہ کچھ منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب پتہ نہیں قبول کون کون کرتا ہے. میری خواہش تو یہی ہے کہ میں چلتا پھرتا سنتوں کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں سب کو. آنکھیں بھی حیا سے جھکی ہوئی رہیں، زبان بھی کنٹرول میں ہو، کہا بھی بلند نہ ہو، نماز بھی با جماعت اور پہلی صف میں بیٹھنے کی حرص ہو جائے، کسی کی جماعت نہ جائے، اور سنت قبلیہ بھی جماعت سے پہلے یہ پڑھ لیں، سنجیدہ بھی ہو جائیں. ظاہر اگر درست ہو بھی گیا تو باطن جیسا بھی ہوتا ہے یہ تقریباً سبھی کو اندازہ ہے، ہمارا باطن بھی درست ہو جائے. تو اس طرح کے کردار ایسا ہو کہ کوئی اشارہ نہ کر سکے، انگلی نہ اٹھا سکے، اخلاق درست ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں کم از کم 3 دن ہر ماہ سفر ہو، روزانہ مدنی انعامات فکر مدینہ کے ذریعے اس پر رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ اپنے ذمہ دار کو 10 تاریخ سے پہلے جمع کروا دے اور اپنے مدنی انعامات کی تعداد بڑھاتا جائے. اب کسی کے 50 سے تو یہ 50 سے 49 نہیں ہونے چاہیے، 51 ہونے چاہیے، بڑھتے چلے جائیں. کہ اس طرح بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں. تو اس پر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا رہے. اگر کسی نے مدنی انعامات کو رضا الہی کے لیے پانے میں کامیابی حاصل کر لی نا، سمجھو کہ وہ انشاءاللہ نیک بن گیا. میں یہ نہیں کہوں گا ولی ہو گیا، کیونکہ ولی ولایت ہے نا وہ کسب سے نہیں ملتی، وہ وہب سے عطا سے ملتی ہے، وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت سے ولایت مل جائے تو کوئی بعید بھی نہیں. ہم دعا کرتے ہیں تو ولی اس کو بنا لے اپنا رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، تو اس کے لیے دعا ہے. تو یہ مدنی انعامات پر اگر یہ جم گئے نہیں، سارے کام چھوڑ دیں، مدنی انعامات کو پکڑ لیں، اسی کے اندر سارے کام موجود ہیں. اس میں قافلہ بھی ہے، اس میں درس بھی ہے، اس میں بیان بھی ہے، اس میں کردار بھی ہے، رفتار بھی ہے، گفتار بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں. مدنی انعامات میں الحمدللہ وہ جامع مجموعہ ہے.
یہ عبادات کا، ریاضات کا اور رضا الہی پانے کے یہ اس میں بہت سارے کام لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ مہربانی کر کے اپنا لیں۔ میری خواہش ہے کہ میرا ہر اسلامی بھائی، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ چاہے اپنے ذیلی نگران کے ماتحت ہو، عام اسلامی بھائی ذیلی نگران کے ماتحت ہو، یا سب سے اوپر نگران شورا ہو، اس میں یہ سب کے سب اس میں آ گئے۔ وہ ہمارے یعنی کہ جامعات میں ہو، چاہے مدارس المدینہ میں ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے دارالفتہ کے اسلامی بھائی ہوں، چاہے سب سے بڑے مفتی ہوں، جو بھی دعوت اسلامی میں ہے نا، جتنے بھی 1 to all، میری خواہش آپ نے پوچھی ہے تو یہ چونکہ سب کے سب دعوت اسلامی والے تو کہلاتے ہی ہیں، تو یہ سب کے سب مدنی انعامات پر مکمل طور پر اپنے اوپر اوڑھ لیں مدنی انعامات کو، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لیں، بس رسالہ پکڑ لیں، دیکھتے رہیں کہ کون سا مدنی انعام پر میں عمل کر رہا ہوں، اس پر کر رہا ہوں تو مزید اس کو مضبوط کریں، اس پر نہیں ہو رہا ہے، اس میں آدھا ہو رہا ہے تو اس کو پورا کریں، اس پر بالکل نہیں ہو رہا تو اس کی شروعات کریں۔ تو یوں مطلب اس کو آپ اگر اپنے سامنے رکھو، یہ ایسا چارٹ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو راہ جنت پر گامزن کر دے گا، راہ جنت پر انشاءاللہ چلا کر آپ کو وایا مدینہ جنت میں انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ کہ اپنے کو جنت تو چاہیے، وایا مدینہ الحمدللہ، راستہ مدینہ انشاءاللہ۔ ہاں نعت خوان تو کیا الگ مخلوق ہے یار، یہ نعت خوان تو کیٹیگری الگ ہے ہی نہیں نا، جیسے مفتیان کرام یا علماء کرام یہ ایک الگ شعبہ تو ہے نا، نعت خوان تو نعت خوان ہے، اسلامی بھائی اپنے ایک طرح سے، تو نعت خوانوں کو بھی چلو ان کو بھی مدنی انعامات دیتے تو یہ کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ تو چلو گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کو بھی تاکید ہے کہ مدنی انعامات یہ بھی تھام لے اور یہ بھی مدنی انعامات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ سب کا بیڑا پار، یہ بھی وایا مدینہ جنت انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جنت کا طلبگار جو بھی ہے وہ مدنی انعامات اپنا لے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں فرمائے گا، اور ان مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ تو اب وہ دعوت اسلامی والے نہیں بھی ہیں بالفرض، مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی ہیں، وہ بھی اس کو اپنا لیں، ایک نظر دیکھ تو لیں آپ اس میں کیا ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ بھی دیوانے ہو جائیں گے دعوت اسلامی کے کہ اچھا دعوت اسلامی اپنے اندر آنے والوں کا اس طرح مطلب ہے کہ ان کی باطن کی صفائی چاہتی ہے، یہ ٹھیک ہے سب کی ہو نہیں پاتی وہ الگ بات ہے، لیکن دعوت اسلامی چاہتی کیا ہے یہ مدنی انعامات میں موجود ہے، تو اس کو اپنا لیجئے اور اس کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم ہیں اور مدنی انعامات ہیں انشاءاللہ۔ مدنی انعامات یہ سب سے زیادہ میری پسند کی مطلب ہے کہ دولت ہے، نعمت ہے، رحمت ہے، جو بولو یہ ہے مدنی انعامات، اس کا اتنا زور لگا رہا ہے اس پر، اب دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں زور لگا رہا ہوں۔ یہ اگر مدنی انعامات کو ہمارا معاشرہ تھام لے، ہماری گورنمنٹ بھی تھام لے اگر اس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بے روزگاری رہے، نہ لوٹ مار رہے، نہ ان کو جیلوں کے سریوں کے پیچھے کسی کو دھکا مارنا پڑے، یہ سب کو مدنی انعامات کا عامل بنا دیں تو مسجدیں، بس یہ جیل نہیں بنے، مسجدیں بنائیں گے اپنے، پھر نمازی تو پھر بچہ نمازی بنے گا تو مسجدیں تو پوری نہیں ہوں گی نا اپنے کو، تو مسجدیں بنانی پڑیں گی، ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اور بنا بھی رہے ہیں الحمدللہ، اپنی مجلس ہے نا مسجدیں بنانے والی خدام المساجد، وہ دھڑا دھڑ مسجدیں بنا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے بہت مسجدیں بن گئی اور کئی مسجدیں انڈر کنسٹرکشن ہیں، زیر تعمیر ہیں، انشاءاللہ وہ سب نیک بن جائیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہم سب مسلمان نیک بن جائیں اور ان سب کے صدقے مجھ کو بھی یا اللہ نیک بنا دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ مدنی انعامات ساروں کے لیے ہیں، یعنی گھر کے ایک بچے سے لے کر ایک بزرگ تک سب کے لیے ہے، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، نوجوان، پڑھنے والے، بچے، بڑے، بوڑھے، حتیٰ کہ امیر اہل سنت نے ساروں کا ارشاد فرما دیا، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو سن بول نہیں سکتے ان کے لیے بھی ہم نے اس سلسلے کے اندر ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھنے کے لیے، جیسا کہ آپ وقتاً فوقتاً ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی انہیں اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میں اس پر استقامت دے، انشاءاللہ ان کا بھی ساتھ
اس سلسلے کے اندر رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ ایک سوال پتہ چلا ہے کہ ہند سے آ بھی چکا ہے، لہذا وہ جو ہند سے سوال آیا ہے وہ سنا دیجئے کون سا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضا اتاری پونا ہند بغدادی کابینہ کے مدنی انعامات کے حوالے سے سوال ہے کہ نیک بننے کے لیے مدنی انعامات پر ہی عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ حضور آپ کو ہمارے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ابھی ہمارے رکن شورا نے اس پر کلام فرمایا. مزید حضرت کچھ حوالے سے ارشاد فرمانا چاہیے. عرض کیا تھا کہ اس کے لیے یہ مدنی انعامات مقصد نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک طریقہ کار جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا نیک بنانے کے لیے، تربیت کے لیے، الحمدللہ یہ نیا نہیں بلکہ اس طرح سے بزرگان دین اپنے متعلقین کی تربیت فرماتے رہے. اور الحمدللہ اس دور میں بہت آسان انداز سے، جیسا مصروف دور پایا، لوگوں کی مصروفیات ہیں، جس طرح لوگ کو گناہوں سے بچنے میں دشواریاں نیکیاں کرنا ان کے لیے مشکل ہو گئی، تو امیر اہل سنت نے اسی انداز کو دیکھتے ہوئے بہت ہی آسان طریقے سے نیک بنانے کا نسخہ دیا ہے، جس میں بہت آسان طریقے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ پہلے بھی عرض کی، مزید انشاءاللہ کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اور اگر کوئی سوالات اگر آئے ہوں تو یا تاثرات اس حوالے سے تو وہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سنا دیجیے. صلو علی الحبیب. میں زبیر بات کر رہا ہوں مولانا صاحب. یہ ہم مدنی چینل پر مدنی نماز کے بارے میں اور آخرت میں برکت کا سنتے ہیں رہتے ہیں. کیا مدنی نماز سے صرف آخرت بہتر ہوتی ہے، دنیا میں بھی فوائد؟ آپ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ان مدنی انعامات میں آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ مدنی انعامات الحمدللہ نیک بننے کا نسخہ ہے، اور جب اس کو آپ بغور مطالعہ کریں گے اور اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوا کہ زندگی کے جس شعبے سے متعلق آپ کو رہنمائی درکار ہوگی انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. مدنی انعامات اتنے جامع انداز سے امیر اہل سنت نے پیش فرمائے. اس میں آپ عبادت کی لذت کا حصول لینے، گناہوں سے بچنے میں دشواری کے مسائل لینے، تنگدستی سے نجات و رزق میں برکت کے نسخے، گھریلو لاچاکیوں کے خاتمے کے ساتھ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے طریقے، نافرمان اولاد کیسے فرما بردار ہو، اس کے انداز انشاءاللہ اس سلسلے میں سیکھنے کو ملیں گے. کیونکہ یہ نیک بننے کا نسخہ مدنی انعامات کے ذریعے دیا گیا. آپ شامل رہیں اور دیگر اسلامی کو شامل کریں. یقین کریں کہ اس میں آپ جب غور کریں گے، بیٹھے رہیں گے نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں احساس کمتری سے کیسے چھٹکارا ملے، کیسے ہم میں خود اعتمادی پیدا ہو. موٹاپے کا علاج، جی ہاں، مدنی انعامات کے قریب آئیے، اس کے مطابق عمل کیجیے. اس میں کئی ایسے مدنی انعامات ہیں جس کے مطابق عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. چہرے کی رونق، کریم استعمال کرتے ہیں نا، چہرے کی رونق، بلکہ غصے کا علاج، جادو، جنات، آسیب، ایمان کی حفاظت، اس طرح کے نسخے الحمدللہ اس میں اس قدر مدنی انعامات کے اوپر جب غور کرتے تو اندازہ ہوتا ہے کیونکہ وقت مختصر ہے. صرف یہ نہیں کہ اب جیسے وقت گزرا تو اس لیے مختصر عرض یہ ہے کہ اس میں آپ جو چیز چاہیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی وہ بڑھ جائے، کسی کمزور آنکھیں یا کمزوری محسوس کرتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ دنیاوی طور پر آپ اس میں ضمن بہت ساری بھلائیاں حاصل کر سکیں گے. لیکن اصل چیز رضا الہی ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کا مقصود ہو. جیسا کہ امیر اہل سنت نے مدنی انعامات پیش کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مدنی کام میں ترقی، اخلاقی تربیت اور تقوی ملے. تقوی ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا. اور تقوی جو نا، تقوی خدا حنان و منان عز و جل نے اہل تقوی کے بے شمار نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی فوائد بھی رکھے ہیں. تو اگر مدنی انعامات کے ذریعے تقوی جیسی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہو جائے تو رب عز و جل کی رضا کے ساتھ دنیاوی مسائل کا حل بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا، اس تنگدستی کے عالمگیر مسئلے کو اٹھا لیجیے آپ. بالکل، اب تنگدستی ہر ایک سے پریشان ہے، بے روزگاری، تنگدستی، بے روزگاری، تنگدستی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مدنی انعامات کا اگر پوری دنیا میں نفاذ ہو جائے اور لوگ متقی بن جائے، تقوی کی عظیم دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اسے تنگدستی سے نجات دی جاتی ہے اور وہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. چنانچہ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا
اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. سبحان اللہ. تو دیکھیں مدنی انعامات کے ذریعے تقویٰ کا حصول اور تقویٰ کے ذریعے تنگ دستی سے نجات. سبحان اللہ. اس طرح بے شمار چیزیں. یوں ہی قرآن پاک کی کئی آیت مبارکہ میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارتیں ہیں. تو کسی میں اپنا ولی بنا لینے کی خوشخبری ہے. متقین کے لیے جہنم سے نجات اور جنت کے وعدے کا قرآن پاک میں ارشادات موجود ہیں. تو مدنی انعامات کے ذریعے نیک بننے کا نسخہ یہ، جب آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو تقویٰ کا حصول ہوگا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں سے تقریباً 90 سے زائد مقامات پر تقوی کا ذکر فرمائے گی. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کو تنگ دستی سے نجات، رزق میں برکت کے نسخے اور بے شمار ایسی چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. سبحان. تو بچے اس ٹائم بھائیوں کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ تنگ دستی سے نجات والا معاملہ. جیسا کہ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 کا جو آخری جز اور آیت نمبر 3 کا ابتدائی حصہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ عز و جل سے ڈرے اللہ عز و جل اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. الحمدللہ کالز کا تاثرات کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہو چکا ہے. ہمارے رکن شورا اس وقت لائن پر ہیں، تو ہمارے رکن شورا کی آمد کو مرحبا. ان کی ریکارڈڈ تاثرات ہیں ان کے، تو ان کی آمد مرحبا. جی سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. گزشتہ دنوں الحمدللہ امیر علیہ سنت کی نیک بننے کا نسخہ کے حوالے سے جو ترغیب مدنی چینل پر نشر ہوئی، تو اسے دیکھ کر میں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو، جس کو امیر علیہ سنت نے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بیان فرمایا، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں. اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد اس کا بےتابی سے انتظار بھی ہے. انشاءاللہ قبلہ رخ بیٹھ کر جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ اس کو سننے کی بھی سعادت حاصل کروں گا. اور اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ امیر علیہ سنت کے جو مدنی انعامات ہیں اس پر عمل کی بھی مجھے سعادت نصیب ہو جائے. میں رکن شورا محمد زمزم رضا اتاری اور تمام ہماری مجلس مدنی انعامات کے ذمہ داران کو اس سلسلے کو شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے ہر شعبے، ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن، مدنی منع منیوں کو مدنی انعامات کا حامل بنائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اچھا حضور، یہاں پہ آخری سوال کر لوں تاکہ چونکہ وقت ہمارا انتہائی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے کہ یہ دور جو نا یہ انتہائی فاسٹ دور ہے. جیسے آپ فوڈ کو لے لیں کھانے کو، تو وہ بھی جو نا اب لوگ بیٹھ کر کھانے کا ٹائم نہیں ہے. فاسٹ فوڈ یعنی کھانا اب لیا پکڑا اور چلتے چلتے کھا رہے ہیں. اور اب حالانکہ یہ غلط ہے لوگوں کا یہ انداز، لیکن اس فاسٹ ترین دور کے اندر سوالات کی تعداد 72 اور اس طرح 63، 92، 83، مدنی منوں کے لیے 40 اور جو اسلامی میں سن بول نہیں سکتے ان کے لیے 25. تو وہ آخر کس طرح یہ وقت نکال کر جو ہے وہ ان مدنی انعامات پر عمل پیرا ہو سکیں گے؟ کیا اس کی کوئی ترکیب کے آسانی کے ساتھ ان سب پہ عمل ہو جائے؟ یہ ایک وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے، اور یہ شیطان کا خطرناک اور تقریباً کامیاب وار ہے صحیح، جو نیکیوں بھری زندگی گزارنے سے محروم کرنا چاہتا ہے. اب ایک بڑی تعداد مدنی انعامات کا بغور مطالعہ کیے بغیر وسوسوں کا شکار ہو کر کہ یہ مشکل ہے رک جاتی. صحیح. جبکہ ایسا نہیں، ہر دنیاوی کام میں بھی تو ہم تجربہ کرتے ہیں نا، تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ واقعی ہم اس کے قریب جا کر دیکھیں کہ مشکل ہے. بلکہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ مطالعہ کریں گے نا مدنی انعامات کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جتنا مشکل محسوس ہو رہی تو اس سے زیادہ آسان لگے. سبحان. آج آپ کے سامنے جیسا مطلب ہے کہ دور ہے، مصروفیت کے معاملات ہیں، اور جس قدر لوگ گناہوں میں ملوث ہے، گناہ کرنا آسان ہو رہا ہے، نیکیاں کرنا دشوار. ان حالات میں امیر اہل سنت نے یقین کرے اتنا پیارا یہ طریقہ دیا ہے کہ جو یہ جذبہ رکھتا ہے کہ یار مجھے نیک بننا ہے، اب آپ کے ذہن میں آیا کہ جو جذبہ رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ نیک بنے. صحیح. تو اس وقت ایک بڑی تعداد ہے جو مدنی چینل پہ چونکہ اس وقت جو شامل ہے، کوئی یا تو چٹائی پہ بیٹھا ہوگا، چارپائی پہ بیٹھا ہوگا تو غریب آدمی ہوگا، تو کوئی اس وقت کروڑوں کی کوٹھی میں کوئی ارب پتی بھی تشریف فرما ہوں گے. اسی طرح اپنے اپنے حساب سے کوئی بچہ، بوڑھا، سب اس طرح شامل ہوں گے. لیکن یاد رکھیں کہ
جیسا کہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے یکساں فائدے مند ہے یہ مدنی انعامات بہت زیادہ ضروری ہے اور مشکل نہیں ہے یہ سوچ کر کہ یہ قریب نہ ہے، کیونکہ جب تک ہم قریب آ کر کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے، ہم خود اس سلسلے میں جب شامل رہیں گے، ابھی تو ایک سلسلہ ہے، اس میں مختصر کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے، لیکن سلسلے میں شامل رہے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ انعام تو واقعی میں ایک عرصے سے چاہتا تھا کہ یہ معمول بناؤں، میں معمول نہیں بنا پا رہا تھا، لیکن واقعی یہ تو اتنا پیارا طریقہ دیا کہ اس کے ذریعے میری یہ گناہوں سے نجات کی صورت بن گئی، اور یہ میں عمل نہیں کر پاتا تھا، یہ عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ کیونکہ اس وقت لوگ جو ہے نا، آپ غور کریں کہ لوگ اس وقت گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو عادتاً گناہ کر رہی ہے، عادتاً گناہ کر رہی ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، بتاتے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، ایک عادت ہو گئی گناہ کرنے کی۔ تو اس وقت لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ، ایسا رہنما ملے، ہمیں کوئی ایسا سہارا ملے جس کو ہم پکڑ کر ہم واپس اس گناہ بھری زندگی سے نکل پڑے اور نیکی کے راستے پہ چل جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں نوجوان امیر اہل سنت نے یوں ہاتھ پکڑ کے نکال ہی لیا۔ تو یہ مدنی انعامات کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ جب غور کریں، مثال ہے ابھی ہم اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، تو اب دیکھیں میں چند سیکنڈوں میں کچھ عرض کروں گا، آپ کو لگے گا کہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، کہ 72 مدنی انعامات، تو یہ 72 پر آپ نے روزانہ عمل نہیں کرنا ہے، صرف 50 یومیہ 50 مدنی انعامات ہیں جن پر روزانہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو پھر لگے گا 50 بھی تو بہت زیادہ ہے، تو ان 50 میں بھی 3 درجے بنائے گئے ہیں۔ پہلے درجے میں صرف 17 مدنی انعامات، پہلے درجے میں صرف 17 مدنی انعامات ہیں، اور اس میں سے بھی آپ چاہے ایک پر عمل کریں، 2 پر کریں، تمام پر ایک ساتھ نہیں کرنا۔ پہلے تو آپ اس کا بغور مطالعہ کریں کہ امیر سنت فرماتے ہیں کم از کم 25 سیکنڈ کے لیے اس کو ایک بار دیکھ ہی لیں محبت کے ساتھ، تو اس کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں، یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ طریقہ کار بہت اچھا دیا۔ تو اس کے لیے یہ سارے طریقے آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے مطابق عمل کرنا مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور پھر اس میں چونکہ ہر سوال پہ ایسے سوالات ہیں، اور ایک سوال ہے اس کے نیچے 30 خانے بنے ہوئے ہیں۔ مدنی انعام کا جو رسالہ ہے نا، یہ سوال اس کے نیچے 30 خانے، اب 30 دن ہوتے ہیں مہینے کے، اب کرنا کیا کہ اس سوال کو پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد مطلب ہے کہ اس پہ غور کرنا ہے کہ اس تاریخ میں میں نے اس پر عمل ہوا، اگر ہو گیا تو صحیح کا نشان ورنہ 0 بنا دیجیے، بس یہ اتنا سب مطلب ہے کہ کام کرنا ہے۔ اور جس کو یہ بھی ایک مدنی انعام ہے جس پر انشاءاللہ جب سلسلے میں اس مدنی انعام کی باری آئے گی تو اس کی وضاحت کے ساتھ اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور ضرورت پیش کی جائے گی۔ باقی یہ عرض کر دوں کہ یہ ایک ایسا مدنی انعام ہے فکر مدینہ کہ اگر کوئی پابندی سے اس طرح مطالعہ کرے اور پھر اس پر عمل ہوا صحیح کا نشان، اس پر عمل نہیں ہو سکا 0 بنایا، اس طرح کرنے سے الحمدللہ آپ محسوس کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ واضح طور پہ بتدریج آپ کے عمل میں اضافہ ہوگا اگر پابندی سے فکر مدینہ کریں گے، یہ مدنی انعام پہ عمل کریں گے۔ نیک بننے کی جو آپ کی خواہش ہے تو یہ نیک بننے کا نسخہ آپ کو محسوس ہوگا کہ باقی اس کے ذریعے بآسانی نیک بن رہا ہوں اور بن سکتا ہوں، تو یہ ترکیب بنائیں۔ اور اس پر استقامت کے لیے آسان طریقہ عرض کروں کہ آپ ایک وقت مقرر کر لیجئے کہ اس وقت پر مجھے یہ فکر مدینہ کرنی ہے اور مجھے ہر ہفتے سلسلے میں شامل رہنا ہے، فکر مدینہ کرنی ہے، سلسلے میں شامل رہنا ہے، یہاں وضاحتیں ہوتی جائیں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک پورے ہدف کو لے کے چلیں کہ مجھے اس مدنی انعامات کے رسالے کو لینا ہے، کسی کے ذریعے منگوانا ہے، اور پھر اس کو لے کر مجھے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پھر دیکھا کہ یہ سلسلہ آ رہا ہے، جو سوال آپ کو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے وہ سوالات آپ ریکارڈ کروائیں، آپ براہ راست کیجئے، آپ میل کیجئے، آپ کو انشاءاللہ اس سوال کے متعلق انشاءاللہ وضاحت پیش کی جائے گی۔ اس طرح فکر مدینہ شروع تو کیجئے، آپ شروع کر کے دیکھیں، آپ جب شروع کریں گے تو برکت حاصل ہوں گی، آپ شروع کیجئے، انشاءاللہ آسان بھی لگیں گے، عمل بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ اور پھر جب فکر مدینہ وقت مقررہ پہ کریں گے، مثال آپ کی فیکٹری ہے یا کپڑے کی دکان ہے، تو آپ جب جا کر بیٹھتے ہیں تو اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، اس میں برکت ہوگی۔ تو آپ اس کے لیے معمول بنا لیجئے کہ جو معمولات آپ کے ہیں آپ دکان پر جا کر فکر مدینہ کو بھی شامل کر دیجئے، آپ دیکھیں آپ کے نہ صرف عمل میں اضافہ ہوگا بلکہ رزق میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کر کے دیکھیں، ایک وقت نہیں طے کر لیں، ایک وقت طے کر رہے ہیں سب کے لیے، کیا ہر ایک کا اپنا وقت نا، جیسے کہ دکاندار کو اپنی دکان کا کوئی سوتے وقت جس کو جب آسانی رہے، اس کے لیے بھی کچھ کو پابند نہ کیا جائے نا، جس کو جو وقت آسان لگے کہ یار میرا یہ وقت، جیسے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو اب بھوک لگے نہ لگے کھانے کی جگہ پر پہنچ جاتے نا، انتظار کرتے کھانا مل جائے، تو اسی طرح ایک وقت مقرر ہو کہ اس وقت میرا یہ وقت جو ہے فکر مدینہ کرنے کا، جیسے میں نے بعد مغرب جیسے ہوتی ہے اس کے بعد میں جیسے فکر مدینہ کے وقت فکر مدینہ کسے کہتے ہیں؟
فکر مدینہ سے مراد یہی جو میں نے عرض کیا کہ ایک مدنی انعام ہے کہ جو مدنی انعامات کا رسالہ ہے اس رسالے کو کھولتے ہیں تو اس میں ہر سوال کے نیچے 30 خانے بنے ہوئے ہیں. مہینے کی 30 تاریخ ہے, 30 تاریخ کے حساب سے 30 خانے بنے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر اگر عمل ہوا تو اس تاریخ میں صحیح کا نشان, اگر عمل نہیں ہو سکا تو 0 بنا دیجیے. بس یہ کیجیے. آپ یقین کریں گے کہ جتنے مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, آپ یہ کر دیکھیے, اس سلسلے میں شامل رہیے. آپ یقین کریں کہ اپنے عمل کے اندر ایک ایسا اضافہ محسوس کریں گے, اپنے اندر ایک جذبہ محسوس ہوگا, کیونکہ یہ جو مدنی انعامات ہیں یہ ایک بصورت سوالات ہیں, اور یہ سوالات ایک ولی کامل کی طرف سے ہیں. اور آئندہ جو سلسلہ ہوگا اس میں پہلا مدنی انعام, ایک مدنی انعام پر بات ہوگی, تو جو پہلا مدنی انعام ہے وہ بھی چلے امیر اہل سنت کی زبانی سن لیجیے. پہلا مدنی انعام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی, نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھا آپ نے کہ یہ جو مدنی انعام ہے, اس مدنی انعام یہ پہلا مدنی انعام ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ سوال سنا کہ کیا آج آپ نے جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی. اس سے متعلق جو بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے آپ سوال میل کیجئے, براہ راست سوال کیجئے, اپنا ریکارڈ سوال کروانا چاہیں جس طرح بھی چاہیں آپ کیجئے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے میں نہ صرف شامل رہیں گے بلکہ دیگر اسلامیوں کو دعوت دے کے شامل رکھیں گے انشاءاللہ. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کافی سارے سوالات آ چکے ہیں, تو جنہوں نے آج کالز کی, سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آئندہ سلسلے میں آپ کا سوال سب سے پہلے شامل کیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی جو سوالات آپ کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر بھی یہ حاضر ہے, اور ہمارا ای میل آئی ڈی جو ہے وہ موجود ہے, جس کے اندر یہ سمجھے کہ یہ سلسلہ آپ اس پر اپنے وہ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ چینل پر اسکرین پر یہ ای میل آئی ڈی دیکھ رہے ہیں, انعامات INAMAT @madanichannel.tv. تو اس پر جو ہے وہ ای میل کر دیجئے, تو انشاءاللہ عز و جل ہم تک یہ پہنچ جائے گی. اور سوالات سلسلے کے دوران انشاءاللہ تعالی لیں گے. اور دوبارہ ایک دفعہ اور آئی ڈی ای میل کی آپ نوٹ کر لیجئے, انعامات INAMAT @madanichannel.tv. اس حدیث پاک کے ساتھ اپنے سلسلے کو اختتام کرتا ہوں کہ سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلائے نہیں جاتے, اور جزا دینے والے کو کبھی موت نہیں آئے گی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس سلسلے کو ہرگز دیکھنا مت بھولیے گا. مدنی چینل کے ہر سلسلے کو دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو نیک بننے کا نسخہ بیان کیا گیا, جو مدنی انعامات ہیں, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر ایک مدد